یہ ہے اسلامی چینل اور میں ہوں آپ کا لیکچرر پریزنٹر اینڈ اسپیکر ڈاکٹر تاج فردوسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج جس عنوان پہ ذکر ہو رہا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ ہے توبہ۔ یہ ایک ایپیسوڈ میں ختم نہیں ہو سکتا، اور ایپیسوڈز آنے والے ہیں، ان کو آپ ضرور دیکھیے۔ توبہ لغوی معنی دیکھتے ہیں کیا ہے؟ گناہوں سے چھٹکارا، پچھتاوا، اور جیسا پھٹے ہوئے کپڑوں کی پھر اصلاح کرتے ہوئے ان کو سی کر آپ صحیح کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی غلطیوں کو سدھار کر اپنے نفس کو غلطیوں سے پاک کرنا، یہ ہوتا ہے توبہ، پاک کرنا۔ جیسا پھٹے ہوئے کپڑوں کی بات اصطلاح میں آئی ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا ہے، انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں جو اس نے ماضی میں کیے ہیں اس پر پچھتائے، اور یہ عزم پختہ یعنی بہت ہی اسٹرانگ ڈیسیشن، عزم لے لے کہ وہ پھر کبھی بھی مستقبل میں اسے دہرائے گا نہیں۔ He will not repeat، لفظ ہے ریپیٹ، پھر وہ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ ہو گئی توبہ۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، توبہ کیا ہے؟ جب انسان غلطی کرتا ہے، سب سے پہلی غلطی بھی ہوئی ہے آدم علیہ السلام نے۔ میری پچھلی ویڈیو میں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے توبہ استغفار کیا ہے اللہ سے۔ انہوں نے جس طریقے سے کیا ہوا ہے، رو کر، گڑ گڑا کر، انہوں نے وہ آیت میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ رونا، گڑ گڑانا، اپنے گناہوں پہ، اپنے عمل پہ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، آنکھوں میں آنسو، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ اپنے گناہ پہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت ہے، سمندروں سے زیادہ آسمانوں تک پہنچی تھی۔ وہ تو معاف کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے آیت، بسم اللہ، جہاں پر ہر قرآن کی آیت کو، اور جہاں پر سوائے توبہ، سورہ توبہ کو چھوڑ کر، جہاں پر جتنی بھی آئے ہیں اس میں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، رحمان الرحیم، رحم کرنے والا، پکارو، میں سن رہا ہوں، میں سننے والا ہوں، مگر پکارنا کس طریقے سے پکار؟ ایسا نہیں کہ کوئی اس طریقے سے پکار، اس طریقے سے کہہ دیا، میں نے ادا کر دیا۔ یہ اپنے الفاظ کو، اپنے ہونٹ کو ہلا کر صرف کہتے ہوئے اور دماغ میں کچھ اور رکھے، یہ بات توبہ کی نہیں ہوتی۔ توبہ کی حالت اس وقت ہے جب کہ انسان کی نظر اپنے اعمال، گناہوں کی طرف، وہ جو اس پر وہ پچھتاوا ہے اسے سامنے لائے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کہے، یا رب میں نے یہ کیا ہوا ہے، میری غلطیوں پہ میں شرمندہ ہوں، ان غلطیوں کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ مجھے روز محشر میں مت اٹھانا، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ کسے؟ سب سے پہلے تو حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ روز محشر میں وہ کہیں گے، امتی یا امتی یا امتی یا امتی، آ جاؤ، اے امتی آ جاؤ،
میرے کمل میں، میری رحمت کے کمل میں، میرے آغوش میں آ جاؤ کہ میں تم سب کو لے لوں۔ مگر وہ جس نے گناہ کیا ہے کس منہ سے وہ جا سکے گا؟ جیسا کہ غالب خود پچھتاتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ احساس ہو اپنی غلطیوں کا، یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب کہ انسان کو اس بات کا پتہ چلے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ غلطی ہے۔ کب احساس ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے اعمال پہ نہیں بلکہ خود پہ سوچے، جب خود پہ اس پہ گزرے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص پر، اس پر میں نے ایسا کہا تھا، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی، میں نے وہ عمل کیا تھا، اس معصوم کے دل کو کیا گزری ہوگی، میں نے اس پہ ظلم کیا تھا، اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس کی آہیں کہاں تک پہنچی ہوں گی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے خود کے اوپر وہ بات لاگو ہو، جب کوئی دوسرا اسے کہے، یعنی بات یہ ہے کہ جس نے وہ کہا تھا وہ پھر اسی کے اوپر کسی اور شخص نے کہا تو اس سے اس وقت احساس ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جس کو توفیق دے خدا اسے احساس ہو جاتا ہے۔ جس وقت انسان 5 وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے رکعت باندھتا ہے، اللہ کے حضور میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کو لے کر حاضر ہوتا ہے۔ پھر اسے اپنے نفس کو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، صحیح ہے یا غلط ہے۔ غلط ہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ اب اسے توبہ کس طریقے سے اسے کلین کیا جا سکتا ہے گناہوں کو؟ توبہ کرے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا یوں کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ گالوں پہ مارنا، ہاتھوں میں مارنا۔ استغفار، ندامت، شرم اور آنکھوں میں آنسو، آنکھوں میں آنسو آئے، سر جھک جائے، سر نہ اٹھے، سجدے میں سر رکھ دے اور کہنا کہ یا اللہ جب تک کہ میرا نفس بالکل پاک صاف قبول نہیں ہوتا، تجھ سے راضی نہیں ہوتا، مجھ کو مت اٹھا میرا سر سجدے سے، اس فرش سے، اس زمین سے۔ میں کس طریقے سے میں منہ دکھا سکوں گا تجھے یا رب؟ یہ احساس ہو جائے وہی احساس کافی ہے۔ مگر آنسوں کا گرنا، اپنے آپ پر پچھتاوا اور آنسوں کا گرنا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ ایک جنگلی بھینسا ہوتا ہے جنگل میں، جنگلی بھینسا، اس کی لذیذ خوراک سانپ ہوتی ہے۔ سانپ وہ تو ہے ہی ویج ہے، وہ ہربل ہے، ہربی ورس ہے، پتے پالے کھانے والا، مگر سانپ کو نگل جاتا ہے، اس سے اس کی مرغوب غذا کرتے ہیں۔ اور وہ کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ سانپ کا جہاں پر وہ جو گھر ہوتا ہے جسے دیمک وغیرہ بناتے ہیں چونٹیاں، اور بڑے سے اتنے بڑی مٹی کے ٹیلے، اس کے اندر سوراخ میں وہ گھس کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے پتا ہے اس جنگلی بھینسے کو کہ اس کے اندر سانپ رہتا ہے۔ قدرت نے انتظام کیا ہوا ہے، اور وہ وہاں جاتا ہے، قریب جا کر اتنی زور سے وہ چیختا ہے، بھاؤ! اس کی لرزش، اس کی آواز کے ارتعاش سے، اس کی آواز کے وائبریشن سے گھبرا کر، وائبریشن سے ہی کان تو نہیں ہوتے سانپ کے، وائبریشن سے پریشان ہو کے سانپ جیسے ہی باہر آتا ہے، اس نے اس کو پکڑا اور نگل لیا۔ سانپ جیسے ہی اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور جب اس سے گلنا شروع ہوتا ہے تو یہاں پر جو زہر کی پوٹلیاں ہوتی ہیں وہ اپنا اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں، زہر پھیلنا شروع ہوتا ہے اور اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب زہر نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پھر وہ دیوانہ وار جنگل میں بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے کہ اتنا بھاگتا ہے، اتنا پریشان جیسا کوئی دیوانہ ہو گیا ہو، اور نہ درختوں کی نہ کوئی اور چیز کی پرواہ، بھاگتے رہتا ہے۔ اور پھر کہیں جا کے اس کے 2 آنسو گرتے ہیں، 2 آنسو آنکھوں سے ٹپ گرتے ہیں،
تو جتنا زہر اس کے جسم کے اندر وہ سانپ کا تھا ان آنسوؤں کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. یہ میں کوئی کہانی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سائنس ہے، یہ جدید سائنس ہے، سب نے اسے مانا ہوا ہے. آنکھوں کے آنسوؤں سے اس جنگلی بھینسے کے سارا زہر جس کا جسم کے اندر پھیلا ہوا تھا 2 آنسوؤں میں بہہ گیا، نکل گیا. آنسوؤں سے جب سانپ کا زہر نکل سکتا ہے تو انسان اپنے گناہوں کے استغفار کے لیے ندامت سے جب سر جھکاتا ہے زمین پر اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے آنسو ٹپ 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 ٹپ، یہ زہر ہے نفس کے اوپر بچھا ہوا وہ کالا زہر. نکلتے 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 نفس اس کی روح بالکل پاک صاف ہو جاتی ہے. تو طریقہ یہی ہے توبہ کا. توبہ کے بارے میں نے ابھی جو آپ کو بتایا، حسن بصری کا، حضرت علی کا رضی اللہ وجہ نے بھی بتایا ہے کہ توبہ اللہ سے دعا کرنا، مانگنا ہے اور رونا ہے. اور اس کے اندر 6 اس کے اندر کنڈیشنز ہیں جسے میں آگے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کون سے 6 کنڈیشنز رکھے ہیں جس سے توبہ پوری طرح ہوتی ہے. اب میں آگے چلوں گا. سورۃ التحریم، سورہ نمبر 66 آیا نمبر 8، آیت 8 ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبہ اللہ کی جانب رک کر کے اللہ سے توبہ مانگو. کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، کہ شاید ہو کہ اللہ تعالی آپ کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو نکال دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور داخل کرے تمہیں جنت میں. کون سی جنت؟ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے. معمولی والی جنت نہیں، کوئی ایسی والی جنت نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی والی جنت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشش ہو جائے تو اس وقت اتنا سب کچھ ہو سکتا ہے. اور توبۃ نصوحا، میں ایک بہت بڑے عالم کی درس معرفت میں خلوت میں بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تاج توبہ لفظ تو آ چکا ہے آیت 8 میں، مگر 2 مرتبہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا، توبہ کرو، اللہ سے توبہ کر لو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کرو. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں توبہ کے اقسام بتائے ہیں
ایک توبہ ہو گئی، توبہ کرو. دوسرا توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا کیا ہے؟ اگر توبہ ہی اگر وہ استغفار ہے، گناہوں کے اوپر پچھتاوا ہے، رونا ہے، معافی مانگنا ہے، تو پھر نصوحا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تو کچھ تو بات ہے. انسان کی دو گناہ ہوتے ہیں. ایک جو اس اللہ سے عہد کیا ہوا، اس نے کیا ہوا ہے اللہ سے، آمنت باللہ جس نے کہا تھا، الست بربکم کو اس وقت اس نے کہا تھا، قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، وہاں کہا تھا، اور یہاں پر آ کر اس نے جھٹلا دیا. یہ اللہ کا معاہدہ ہے، اس کا اگریمنٹ ہے انسان کا اور اللہ کا. اللہ نے کہا وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور اس نے نماز کو قائم کرنا تھا، زکوٰۃ دینا تھا، روزے رہنا تھا، رکھنا تھا، حج کو جانا تھا، اور تمام چیزوں کو اس نے نہیں کیا. یہ ایمان کے درجے میں داخل ہونے والی بات. اس نے عہد توڑا، اللہ کا ہے، اللہ. جب اسے احساس ہو گیا کہ اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہوئی، اس نے یہ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، سب، تو پھر وہ اللہ جانے اور وہ جانے. جب وہ اس سے پوچھے تو اللہ نے کہا بھائی دس واز دی اگریمنٹ بٹوین یو اینڈ می، میرے اور تمہارے اگریمنٹ تھے، چلیے میں تم روتے ہو تو میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ اٹس اسٹرکٹلی بٹوین دا مین، دا پرسن اینڈ اللہ سبحانہ وتعالی. ان دونوں کو ہی ہے. یہ ہوگی توبہ. جب کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہاں بندے، ہاں میرے بندے، تو نے غلطی کی ہے، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. Because it is between him and Allah subhanahu wa ta'ala, between the person and Allah subhanahu wa ta'ala. مگر ایک اور توبہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر تم کسی اور شخص کے اوپر ظلم کیے ہوئے ہو، ظلم کا یہاں پر مطلب سب سے بڑی بات ہے کچھ ادا کرنا، قرض ادا کرنا، لین دین، پیسوں کا. کسی نے قرض لیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہے کہ یہ واجب الادا ہے، مجھے قرض ادا کرنا ہے، قرض حسنہ ادا کرنے کا، اس نے ادا نہیں کیا. پھر وہ استغفار کرے اللہ سے، اللہ میں نے فلاں شخص سے 10,000 روپے لیے تھے، مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ تو یہی کہیں گے کہ آئے میرے بندے، دس از نتھنگ ٹو ڈو بٹوین یو اینڈ می، میرے اور تمہارے درمیان ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی پیسوں کی. تمہارا ایمان تھا، تمہارا ایمان ڈگمگایا گیا تھا، تم نے توبہ کی، میں نے معاف کر دیا، کیونکہ ہم دونوں کا معاملہ تھا. اب جو تم نے تیسرے کا معاملہ لے کر حاضر ہوئے ہو میرے عدالت میں، تو پہلے اس عدالت سے اپنا کلیئر کر لو اپنا کیس. یہاں آنے سے پہلے، توبہ کرنے سے پہلے، وہاں پہلے اپنے آپ کو کمپلیٹ کلیئر کر لو، کلین چٹ پہ بالکل پاک صاف ہو کر آؤ دنیا داری سے. پھر اس کے بعد سے ہماری اور تمہاری بات ہوگی. توبہ کو قبول کرنے والا میں ہوں کہ میں توبہ کروں، قبول کروں یا نہ کروں، یہ تو بات کی بات ہے. پہلے وہاں کا کرو. پہلا فرض کون سا؟ کسی کا دین ہے، تمہارے اوپر قرض ہے، تم نے کسی سے 1 روپیہ، 10 پیسے، 5 پیسے، 1 روپیہ بھی کسی کے اوپر واجب الادا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھے اس سے کچھ غرض نہیں، کیونکہ یہ تو میرے اور میں نے تم سے نہیں لیا، تم نے مجھ سے نہیں لیا، تم جانو اور وہ جانے. اس نے معاف کیا، تم نے اس کا قرض ادا کر دیا، پھر اسے اس کے پاس معافی طلب کر لی، اور وہ شخص تمہیں معاف کرتا ہے تو پھر آؤ، پھر میں ہوں معاف کرنے والا، پھر میں ہوں معاف کرنے والا. پہلے وہاں کر کے آؤ دنیا کا، بعد میں پھر میرے ساتھ آ جاؤ، میں دیکھ لوں گا. پہلے وہاں کرو. ایک مرتبہ ایک جنازہ صحابہ کا لے کر آئے ان کے سامنے، اور کہا کہ حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے جنازے کی نماز کے لیے. حضور مڑے اور پوچھے کیا اس کے اوپر کچھ قرض ہے، واجب ادا ہے، واپس دینے کا ہے، اس کے اوپر کچھ ادائیگی ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی حضور ہے. تو انہوں نے کہا اگر اس کے اوپر کچھ قرض ہے تو جنازہ اٹھا کر لے جاؤ، جنازے کی نماز کا اس سے کوئی مطلب نہیں، تعلق نہیں. مطلب یہ کہ جس کے اوپر اگر ایک پیسے کا بھی قرض ہے، ادائیگی ہے، اسے دنیا میں کسی کے پاس سے لیا تھا، اس نے نہیں دیا، اگر وہ مر گیا تو پہلے اسے کلیئر کرنا چاہیے. تبھی اس وقت جنازے کی نماز حضور نے نہیں مانی، حضور نے نہیں مانی، اپنے ہی صحابہ کی، اپنے ہی امتی کی. تو پھر تمام لوگوں نے مل کر پوچھا، فیصلہ کیا، سب نے پیسے اکٹھا کیا، اور جس شخص کا وہ ادا کرنا تھا اس کے اوپر واجب دے دیے. پھر جنازہ لے کر آیا.
اور فرمایا یا حضور یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز، جنازہ حاضر ہے۔ حضور نے پھر مڑ کر پوچھا کیا اس کے اوپر ابھی کچھ قرض باقی ہے، اس کے سر پہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، بالکل کلیئر ہو گیا۔ تب وہ جنازے کی طرف آگے بڑھے۔ چلو نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے۔ پہلے دنیا کے دین یہاں پر ختم کرو، ایسا نہیں کہ کسی کا مال ہڑپ لیا، کسی کو دھوکے سے زمین دے دی، کسی کے اوپر دستخط کروا کے کر لیے اور کہا کہ میں تو سیدھا مکہ شریف جاؤں گا، غلاف کعبۃ اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کے حجر اسود کو بوسہ لے کے چوم کے وہاں پر سجدے کروں گا، پھر اس کے بعد سے اللہ سے معافی مانگ لوں، معافی ہو جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ کوئی ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے؟ وہاں پر کوئی واشنگ مشین ہے؟ وہ یہاں پر دنیا کا سب کچھ کرو، دنیا کا لوٹ لو اور وہاں پر چلے جاؤ، حقوق ادا نہیں کیا وہاں پر چلے جاؤ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبۃ نصوحا، تمہارے اوپر اگر کسی کے اوپر 3 پیسے کی بات ہے، روپے سے فریکشن آف 1/30th پارٹ آف اے روپی، 1/30th پارٹ آف اے روپی، آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر کسی کو فار ایگزامپل تقریباً 1/30th کا مطلب ہے کہ 1 روپے کے 30 سے کریں، اگر کسی اس کے اوپر واجب الادا ہے، اس کے سر پہ ہے، اگر وہ مر گیا تو اس وقت اس کی 700 نمازیں با جماعت اس شخص کی جس کے اوپر ادا کرنا تھا وہ اس شخص کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ اٹس این ایکسچینج آفر، واٹ این ایکسچینج آفر۔ تم نے نمازیں ادا کی ہزاروں، بس 10 روپے اگر کسی کا آپ کے سر پہ ہے، اگر نہیں دیے آپ مر گئے تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہا، تمام نمازیں چلے گئے اس شخص کے اکاؤنٹ میں۔ آپ کہیں گے یہ تو میرا بہت بڑا اکاؤنٹ تھا، میں تو اتنے نمازیں، اتنے تہجد، اتنے گزار کیے، سب کچھ روزے۔ ارے بھائی آپ کے 100 روپے میں تو سب کچھ غائب ہو گیا۔ منکر نکیر سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر اس کے کیا اکاؤنٹ میں ہے؟ 0 سر، 0 ہو گیا یا اللہ، 0 اتنا سب کچھ کیا ہوا؟ 0 ادائیگی۔ توبۃ نصوحا، حساب رکھیں۔ اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے، اگر آپ کو ادا کرنا ہے 100 کلومیٹر چل کر جا کر آپ ادا کر کے آ جائیں، کیونکہ آپ کے سر کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے کہ آپ 0 ہو جائیں گے محشر میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بد نصیب، سب سے غریب کون ہے روز محشر؟ جواب آیا وہ شخص سب سے غریب ہے جس کے اعمال میں کچھ نہیں بچا، کچھ باقی نہیں رہا، جتنا اس نے کیا تھا، نمازیں گئی، روزے گئے، حج گئے، سب کچھ چلا گیا، زکات چلے گئی، صدقے چلے گئی، پوری نیکیاں چلے گئی، صرف 10 روپے، 1 روپے، 10 روپے۔ اگر کسی کے پاس 100 روپے بھی اگر کسی کے اوپر دینا ہے یا اس نے حق اس کا غلطی سے بھی کر لیا ہے تو اسے جا کر لوٹا دے، نہ صرف لوٹانا بلکہ ہاتھ پکڑ کے اسے کہے کہ یہ میرا واجب تھا، مجھے ادا کرنا پڑا، میں ادا کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، خدا کے لیے پلیز مجھے معاف کر دے۔ اس کے زبان سے نکل جائے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، تب کہیں آ کے بات بڑھتی ہے اپنے توبہ کے، تب اپنا سر سجدے میں زمین پر رکھیں اور گڑ گڑا، تب آپ کے آنسو نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں موتی سمجھ کے شان کریمی نے سن لیا۔ کون سے وہ آنسو کو ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں، خطرے جو تھے میرے، جو خطرے نکلے تھے اس موتی سمجھ کے شان کریمی نے، اللہ کو محبوب ہوتے ہیں وہ آنسو کے خطرے جو گڑ گڑا کر کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے حضور میں حاضر ہو چکا ہوں، میں نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ اب جو کچھ رہا میرا دل ہے اور تو ہے، تیری ذات میں نے ظلم کیا، میرے ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے نفس کے پر ظلم کیا ہے، اللہ ظلم کیا ہے، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو میں کس کے پاس جاؤں، کس سے میں مانگوں توبہ؟ تیرے پاس تو آنا ہے، مجھے تو واپس یہی پر آنا ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو آنا ہے۔ یا اللہ میں نے سب کچھ جس کا دین تھا، جو کچھ تھا میرے سر پہ، میں نے سب کچھ کر دیا، دے دیا، اب میں تیرے پاس حاضر ہوا ہوں، سب کی معافیاں لے کر، سب سے لے کر ہاتھ جوڑ کر، میرے اوپر کسی کا دین نہیں ہے، کسی کا بوجھ نہیں، اب جا کر میں تیرے سامنے سر جھکاؤں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے کئی زمینوں کے اوپر اس نے ہڑپ لی تھی غلطی سے، اکاؤنٹ سے پیسے دے کر جھوٹے کاغذات کے ساتھ،
اور بیچارہ وہ کتنے نیکیاں کیا ہے، حج پہ حج پہ حج پہ حج کر رہا تھا، اور میں مسکرا رہا تھا کہ بیچارہ کر رہا ہے، بہت اچھا ہے، وہ میرا حج ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ جتنا اسے پیمنٹ کرنا ہے وہ اگر 7 جنم بھی لے لے وہ تو ہوتا ہی نہیں، اگر انسان اگر اس کی عمر 700 سال بھی ہو جائے تو جتنے بھی وہ حج کرے گا وہ تو میرے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، کیونکہ اس تو دین تھا اسے، اس نے وعدہ کیا تھا میں دے دوں گا، اس نے دیا نہیں، جھوٹ موٹ سے اس نے لے لیا، پھر وہ حج پہ حج کر رہا ہے۔ تو میں مسکرا رہا تھا، کسی نے پوچھا آپ کو درد نہیں ہوتا؟ میں نے کہا نہیں صاحب، وہ حج پہ گیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کا حج، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے پیسے وہ اس نے لوٹا ہے اور آپ؟ میں کہا یہ تو میرا حج ہے، یہ تو میں ہوں وہاں پر، وہ کر رہا ہے، چلو اچھا ہے، کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے، میرے جانے کے بجائے وہ اکاؤنٹ تو میرے اکاؤنٹ میں آئے گا، ٹرانسفر تو ہو جائے گا کمپلیٹ۔ واٹ اے بیوٹیفل ٹرانزیکشن، واٹ اے بزنس، واٹ این ایکسچینج آفر۔ بس دوستو معزز ناظرین، توبہ توبہ توبۃ نصوحا آج میں نے بتا دیا ہے، اس کی اگلی ویڈیو میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، میں یہ غنیت الطالبین میں، اور میں کئی ایسی چیزیں بھی پیش کر رہا ہوں یہ ایک ویڈیو کے ساتھ کہ توبہ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں توبہ کریں۔ پھر اس کے بعد سب سے پہلے دین، سب سے پہلے جس کسی کے اوپر بھی اگر آپ کا 1 روپیہ بھی ہو تو دے دیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کر لیں، اپنے کندھوں پہ اپنے سر پہ بوجھ مت رکھیں، بوجھ مت رکھیں کوئی بھی چیز، ورنہ وہی بوجھ آپ کی گردن میں پھانسی کے پھندے کی طرح لگ جائے گا۔ جس طرح ابو لہب کی بات آ رہی تھی، اس نے کیا کیا تھا کہ گٹری کا بوجھ سر پہ رکھا، جیسے اس نے کیا وہ اٹھی تو بوجھ پیچھے چلا گیا لکڑی کا اور گلے میں پھنس گئی رسی پھنس گئی۔ یہ رسی ہے دین، کسی کے اوپر کا 1 روپے کا بھی دین دینا ہے تو دے دیجئے۔ آج کل تو 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں، فقیر بھی نہیں لیتا آپ کے پاس اگر 1 روپے دے رہے، وہ کہے گا شاید آپ کو ضرورت ہو رکھ لیجئے، آپ کے روپے میں کچھ آنے والا نہیں۔ ناظرین کرام، پہلی بات، پہلی فرصت اس مہینے میں، اس وقت فوراً بالفور اطمینان کے ساتھ جا کر اکاؤنٹ دیکھ لیجئے اپنے پڑوس کا، اپنے دوستوں کا، اپنے حقداروں کا، اگر کسی نے کچھ آپ کے اوپر پیسے رکھے ہوئے یا آپ کو دینا ہے آج ہی کلیئر کر دیں، آج ہی اس مہینے میں کلیئر کر دیں، کیونکہ آج کی رات جو آپ روزے سے ہیں، جب سر سجدے میں رکھیں گے کہ روزے کی حالت میں، تب اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے 2 لوگوں کا جو کچھ لیا ہوا تھا میں نے سب کچھ دے دیا ہے، میں نے لوگوں سے معافی مانگ لیا ہے، توبۃ نصوحا ہو چکا ہے، اب تیری توبہ اور میں جانوں، یا اللہ تو جانے اور میری غلطیاں جانے، یا اللہ تو جانے، اب میں تو نصوحا کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، اب مجھے معاف کرنا تیری ذات ہے۔ بس اب یہ نہ کہنا کہ کسی کے اوپر دین ہے تو پھر اس کے بعد نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یا اللہ رب العزت، یا رب العالمین، ہم تمام کو اس توبۃ نصوحا پہ عمل کرنے کی ہدایت دے، اور تمام جتنے لوگوں کو یہ ایک پیسے کا بھی اس نے ہمارے اوپر رکھا ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا کر کے آج ہی تمام چیزوں سے، اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر کے تیری توبہ کی طرف ہمیں رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ آمین رب العالمین۔ سبحان اللہ، لا الہ الا انت سبحانک الحمدللہ رب العالمین۔ تاج فردوسی کو اجازت دیجیے، اور ہاں میری اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک اسے لے کر جائیے، یہ ایک ایسا کام ہے جس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ یہ اجر کون سا ہے؟ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، جہاں تک یہ چلتا رہے گا لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اس میں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شخص کے دل میں بات گھر کر جائے اور وہ توبۃ نصوحا کرے اور توبہ کرے، اس کا استغفار ہو جائے تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا، کیونکہ آپ نے یہ صرف ویڈیو کو سرکولیٹ کیا تھا، سبسکرائب کروایا تھا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نور من نور اللہ، یا نور من نور اللہ، یا نور علی نور۔